سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اور اس ویڈیو کی اینڈ میں ہم کریں گے کویشچن اینڈ آنسر سیشن۔ اچھا، تو تبلیغ والے مجھے ملے اور کافی میرا تعلق بن گیا مسجد سے، میرا ایمان کافی بہتر ہونا شروع ہو گیا اور میں دین کے اوپر اور زیادہ چلنا شروع ہو گیا، یعنی کہ میں کنسسٹنٹ ہونا شروع ہو گیا اور کافی اچھا میرا ایمان بننا شروع ہو گیا۔ مجھے اس کا ٹیسٹ آنا شروع ہو گیا ایمان کا، کہ یہ ایمان ہوتا کیا ہے۔ بیچ میں ایک دو دفعہ سروزے لگانے بھی چلا گیا جماعت والوں کے ساتھ، اور اسی طرح میرا وقت گزرتا رہا۔ میری اسکول کی چھٹیاں چل رہی تھیں ان دوران، جو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اسکول میرا اوپن ہو گیا اور میں نے اسکول جانا شروع کر دیا، اور ہوا کچھ یوں کہ میں واپس اپنے پرانے دوستوں کو ملنا شروع ہو گیا، اور آہستہ 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 میرا ایمان جو ہے وہ واپس نیچے گرتا گیا۔ میں واپس انہی کاموں پہ لگ گیا جن کاموں پہ میں پہلے لگا ہوا تھا، اور وہی میرے پرانے دوست بن گئے، اور انہی کے ساتھ میرا وقت گزرنا شروع ہو گیا، اور بس جو ایمان تھا وہ ایک یاد بن کے ہی میرے سینے میں رہ گیا۔ میں نے میوزک بھی شروع کر دیا واپس، جو میں پہلے کرتا تھا، اور میں اپنے مقصد کو بھول گیا۔ ایک میرا دوست تھا، اس کا نام تھا علی، وہ مجھے صبح پک کیا کرتا تھا اسکول جانے کے لیے، میں اس کے ساتھ اسکول جایا کرتا تھا، اور کافی اچھا میرا دوست تھا۔ اس کو گاڑی تیز چلانے کا بہت شوق تھا، اور کار ریسنگ کا اس کو بہت شوق تھا، اور اس کے پاس ایک کیمرہ بھی تھا اچھا، اور وہ ویڈیوز اور فوٹوگرافی وغیرہ بھی کیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ یار میرا ایک نیو سانگ ہے، اس کی تو مجھے ویڈیو بنا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں۔ تو اس نے میری ویڈیو بنائی میرے گانے کی، اور وہ میں نے اپلوڈ کر دی۔ اسی دوران میرا پلان بنا دبئی جانے کا، اور دبئی جانے کا مقصد کوئی نہیں تھا، بس گھومنا پھرنا عیاشی کرنا تھا۔ تو میں نے اپنا ویزا لگایا اور ٹکٹ کا انتظام کیا۔ اسی دوران مجھے ایک دم خبر ملی کہ میرا جو دوست تھا علی، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا، اور جب بھی میں اپنے اس گانے کو دیکھتا تھا، اس کی ویڈیو، تو مجھے علی یاد آتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ یار پھر وہی موت والی چیز میرے سامنے آ گئی، جو میں نے پہلے سوچا تھا موت کے بارے میں۔ تو میرا ایک بہت قریبی دوست، جس کے ساتھ میں روزانہ اسکول آنا جانا کرتا تھا، وہ اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ وہ ریس لگا رہا تھا، اور کار ریس کرتے کرتے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس کی اسی حادثے میں ڈیتھ ہو گئی۔ میرے دبئی جانے میں 2 دن رہتے تھے، اور اس کی ڈیتھ ہوئی۔ میں نے سوچا کہ میں دبئی نہیں جاتا، لیکن میں کافی عرصے سے اس کو پلان کر رہا تھا، تو میں نے افسوس کیا اس کی ڈیتھ کا، اور میں دبئی چلا گیا، اور دبئی جا کے میں پھر بھول گیا موت کو۔ دبئی میں جب میں پہنچا تو 2-3 دن میرے وہاں پہ گزرے، اور ایسے دن گزرے کہ کوئی بھی ایک نوجوان جو ہے وہ جن چیزوں کی خواہش کر سکتا ہے وہ ساری چیزیں میرے پاس موجود تھیں۔ لیکن ایک دن رات کو تقریباً 4 بجے، تقریباً فجر کا ہی ٹائم تھا، مجھے ایک دم بے چینی سی شروع ہو گئی۔ وہاں پہ کوئی وجہ ہوئی، تو میں اکیلا ہی تھا ہوٹل میں، اور میں نیچے چلا گیا۔ نیچے جا کے میں نے ایک ٹیکسی روکی۔ اس ٹیکسی والے کو میں نے کہا کہ یار مجھے کہیں بھی لے جاؤ، مجھے سنوکر کھیلنے کا بہت شوق ہے۔ تو میں نے اس کو کہا یار مجھے کسی سنوکر کلب لے جاؤ تم، میں تھوڑی سنوکر کھیل لوں گا، تو میرا مائنڈ جو ہے، جو بے چینی ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ تو رات کے 4 بج رہے تھے، تو کوئی جگہ بھی نہیں کھلی ہوئی تھی۔ تو اس کو میں نے کہا یار اچھا چلو مجھے کسی اور جگہ لے جاؤ۔ تو اس نے اپنے دوست کو فون کیا، اس نے پوچھا کہ یار اس وقت کوئی ریسٹورنٹ کھلا ہے، تو وہ ریسٹورنٹ ہم گئے، وہ بھی بند۔ بہرحال جہاں سے اس نے مجھے پک کیا تھا، تو وہیں پہ اس نے مجھے واپس ڈراپ کیا۔ تو جب میں واپس اترا اسی جگہ پہ، تو میں نے ایک دم دیکھا اوپر آسمان کی طرف، اور میں نے بلڈنگز کو دیکھا، اور میں نے سڑکوں کو دیکھا، اتنی خوبصورت سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، لیکن میرے دل میں جو ایک بے چینی سی تھی، اور بالکل بھی میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ تو میں نے کہا یار کیا فائدہ ان سب چیزوں کا، اس گھومنے پھرنے کا، اور ساری اپنی خواہشات پوری کرنے کا، جب آپ کا دل ہی مطمئن نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد 2-3 دن میں میری واپسی ہو گئی، اور میں جب واپس آیا تو مجھے موقع ملا پھر سے سوچنے کا، اور میں نے اپنے دوست علی کو بھی یاد کیا، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ واپس آتے ہی میں نے کچھ خواب دیکھے، ان خوابوں نے مجھے مزید سوچنے پہ مجبور کیا، کافی عجیب عجیب سے خواب تھے۔ پھر میں نے ایک دفعہ پھر سے فیصلہ کیا
کہ میں اپنے دین پہ چلنے کی کوشش کروں گا، اور میں نے توبہ کی، سچے دل سے توبہ کی میں نے، اور میں نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ میں اب پہلے سے بھی بہتر دین پہ چلنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے دین کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، میں نے مختلف اسکالرس کو سننا شروع کیا، میں نے جو ہے اپنی نماز شروع کی، اور کافی میرے ایمان میں ترقی آنی شروع ہو گئی۔ کچھ اسکالرس جن کو میں سنتا تھا، میں آپ لوگوں کو پریفر کروں گا کہ آپ بھی انہیں سنیں، جن میں سے ایک ہیں استاد نعمان علی خان۔ یہ امریکہ میں ہوتے ہیں، اور ان کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کا نام ہے بینہ انسٹیٹیوٹ، اور یہ قرآن شریف کو جو ہے سمجھاتے ہیں اس طریقے میں کہ ایک عام انسان اس کو سمجھ سکتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ریلیٹ کر سکتا ہے۔ تو نعمان علی خان کی لیکچر سن کے مجھے بہت فائدہ ہوا، اور میری جو انڈرسٹینڈنگ تھی دین کے بارے میں وہ بہت مضبوط ہوئی۔ اس کے علاوہ میں نے بلال فلپس کو سنا، میں نے مفتی مینگ کو سنا، اور ہمارے اور بھی جتنے انٹرنیشنل اسکالرز ہیں ان سب کا میرے سے تعارف ہوتا گیا یوٹیوب کے ذریعے، اور میں ان سب کو سنتا گیا، اور میرے ایمان میں بہت ترقی آنا شروع ہو گئی۔ اسی دوران میں نے مولانا طارق جمیل کو بھی سننا شروع کر دیا، اور ان کے بیانات نے بھی میرے دل کے اوپر بہت اثر کیا، اور میں گھنٹوں ان کے بیانات سنتا رہتا تھا، سونے سے پہلے سنتا تھا، اوروں کے بھی سنتا تھا، ان کے بھی سنتا تھا۔ تو مجھے ان سے محبت ہونے لگ گئی، اور ان کے بارے میں جب مجھے پتہ چلا، میں نے خواہش کی اللہ سے کہ اللہ میری ان سے ملاقات کرائے۔ اچھا، جب میں دبئی سے واپس آیا اور جب میں نے پھر سے توبہ کی، تو ایک چیلنج میرے سامنے تھا، اور وہ تھا کہ میری ایک دوست تھی، اور جب میں نے توبہ کی تو میں نے سوچا کہ بھئی اب تو یہ میں دوستی نہیں رکھ سکتا۔ تو میں نے اپنی اس دوست سے کہا کہ میں اب دین پہ چلنے لگا ہوں، تو میں تمہارے سے دوستی نہیں رکھ سکتا۔ تو ہماری دوستی رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یا تو ہم نکاح کریں، اور یا تو ہماری دوستی ختم ہوگی۔ تو اس وقت میں نے سوچا یہ تھا کہ شاید یہ کبھی بھی نہیں نکاح کے لیے مانے گی، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی جلدی چھوٹی عمر میں کون نکاح کے لیے اس ماحول کے اندر راضی ہوتا ہے، اور جب انسان دین سے بھی دور ہو۔ لیکن میں غلط تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نکاح کر لیتی ہوں تمہارے ساتھ۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں دین کے اوپر، اسلام کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں ویسے بھی پہلے اس کے ساتھ شیئر کرتا تھا اپنے ویوز اسلام کے بارے میں۔ تو میں نے کہا میں اپنی زندگی دین پہ گزارنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے بھی مجھے بہت ایک پازیٹیو رسپانس دیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے باتوں کو سمجھنا شروع کیا میرے ساتھ۔ تو پھر میں نے سوچا کہ وائی ناٹ، اگر اگلا بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ نکاح بھی کرنے کو تیار ہے اور دین پہ بھی چلنے کی کوشش کرے گا، تو مجھے نکاح کر لینا چاہیے۔ تو اس نے میرے سامنے اپنے والد صاحب کو فون کیا، اور فون کے اوپر کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو میرے لیے تو یہ بڑی حیران کن بات تھی، لیکن بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نکاح کر لوں گا۔ اس سے میں گناہ سے بھی بچتا رہوں گا، اور میرے دین میں بھی ترقی آتی رہے گی۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ جب میں نے اپنے گھر والوں سے سب سے پہلے بات کی اس کے بارے میں، تو ان کا ریئیکشن بہت ہی جو ہے وہ عجیب سا تھا، اور وہ بالکل بھی انہوں نے میری بات کو سیریسلی نہیں لیا، اور میرے پورے خاندان میں جو ہے کسی کی اتنی جلدی جو ہے وہ شادی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کسی نے شادی کی بات کی تھی۔ بہرحال ایک بہت بڑی جد و جہد کے بعد میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اور میرا نکاح ہو گیا، اور یہ ہوا تھا تقریباً 2016 میں۔ تو اسی دوران کیا ہوا کہ میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ میرا ایمان واپس آہستہ آہستہ نیچے جاتا جا رہا ہے، اور کافی میرا نیچے ایمان چلا گیا کہ مجھے اس کی فکر لگی، اور میں نے کہا بھئی میں نے اگر اس کے بارے میں کچھ نہ کیا تو یہ پھر سے وہ جو ہے پرانی والی حالت ہو جائے گی، اور پھر سے میں بالکل ہی دین سے گر جاؤں گا۔ تو پتہ نہیں اللہ پھر مجھے دوبارہ موقع دے گا کہ نہیں، لیکن میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں کیا کروں۔ تبھی پتہ لگا کہ ہمارے محلے کے اندر ایک جماعت بن رہی تھی 40 دن کی، تبلیغی جماعت کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ بھئی مجھے اس میں جانا ہے، اگر میں نے اپنے ایمان کو بچانا ہے تو مجھے 40 دن کے لیے جانا ہوگا۔ تو جب جماعت بنی تو میں نے بھی اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، لیکن پھر ایک بہت بڑا چیلنج تھا، گھر والوں کو اب کیا بتاتے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے بات کی تو انہوں نے تو مجھے منع ہی کیا شروع میں، اور یہی کہا کہ دین گھر میں پڑھو اور وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ تو نہیں سمجھ سکتے تھے اس چیز کو جو میں محسوس کر رہا تھا۔ میرے ایک نیبر تھے، ان کا نام ہے ڈاکٹر ناصر، انہوں نے میرے والد صاحب سے ملاقات کی اور انہیں کنونس کیا کہ مجھے وہ جانے دیں، وہ ہمارے ساتھ جماعت میں تھے، اور میں بڑا شکر گزار ہوں ان کا، اور انہوں نے مجھے 40 دن کی جماعت میں بھی بہت میرا ساتھ دیا، اور انہوں نے مجھے کافی گائیڈ کیا اور میرا خیال بھی رکھا۔ جماعت میں جاتے وقت مجھے دین سیکھنے کی ایکسائٹمنٹ تو تھی ہی، لیکن اس سے زیادہ مجھے ایکسائٹمنٹ تھی ایک ایکسپیرینس کی، کہ میں نئے لوگوں سے ملوں گا، میں نیا سسٹم دیکھوں گا، یہ کیا ہوتا ہے، کیسا ایکسپیرینس ہوگا۔ اور اس میں ہم نے کرنا یہ تھا کہ 40 دن کے لیے
میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جن لوگوں کو نہیں پتہ اس کے بارے میں کہ جو تبلیغی جماعت ہوتی ہے وہ لوگ ایک گروپ بناتے ہیں 10 12 13 لوگوں کا، اور پھر وہ مختلف مسجدوں میں جاتے ہیں. ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، اس کے تھرو وہ جاتے ہیں، اور ہر مسجد میں وہ 3 دن گزرتے ہیں. پورے ملک کے مختلف شہروں میں جاتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جاتے ہیں. تو وہاں پہ ہم 3 دن ایک مسجد میں رکتے تھے، اور پھر ہم گھروں میں جاتے تھے، وہاں بیل بجاتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ آئیں آپ مسجد آئیں اور نماز پڑھیں ہمارے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دین، بس انہیں دین کی طرف بلاتے تھے. تو یہ 40 دن میں نے کام کیا، اور مجھے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا. میرا ایمان جو نیچے گر رہا تھا وہ ایک دم جو ہے آپ سمجھیں کہ آسمان کے ساتھ جا کے لگ گیا. اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا، اور میں اس سے ہی ریچارج ہو گیا، اور میرا پھر سے وہ ایمان جو ہے واپس آ گیا، جو میرا بلکہ اس سے بھی زیادہ اوپر چلا گیا. 40 دن لگا کے جب میں واپس آیا تو میں بالکل ایک ریفریش تھا، اور میرا ایمان بھی بہت تازہ تھا، اور میں موٹیویٹڈ تھا دین کے اوپر چلنے کے لیے. اور کافی دنوں تک میرا وہ ایمان کا لیول مینٹین رہا. لیکن وہی بات ہے کہ مسلسل جو ہے ایمان نہیں رہتا، وہ آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ گرنا شروع ہو گیا. اسی دوران میرے نئے دوست بھی بنے، اور اس میں سے علماء حضرات بھی تھے، اور میرے جو بھی سوالات ہوتے تھے دین کے بارے میں یا مسائل ہو گئے، میں انہی سے پوچھا کرتا تھا، اور مجھے ان کے وہ جواب دیا کرتے تھے. اسی دوران مجھے پتہ لگا کہ مختلف فرقے بھی ہوتے ہیں. سنیوں میں جو ہے وہ 4 امام ہیں مختلف، اور بیچ میں پھر اہل حدیث ہیں. اور مجھے پتہ لگا کہ امام ابو حنیفہ کے انڈر بھی جو ہے وہ 2 فرقے ہیں، بریلوی اور دیوبندی. تو میرا جو زیادہ انٹریکشن تھا وہ تھا دیوبندیوں میں، جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں اور دیوبندی مسلک کو فالو کرتے ہیں. تو میرے جو بھی میں ان سے چیزیں پوچھتا تھا وہ مجھے انہی کا بتایا کرتے تھے. تو اسی دوران مجھے ان سب فرقوں کے بارے میں پتہ لگا، اور مجھے مزید شوق پیدا ہوا کہ میں ان سب کے بارے میں جانوں، دیکھوں کہ ان کی کیا رائے ہے، اور یہ فرقے بنے کیوں، اور ان کی کیا کیا باتیں مختلف ہیں، کیا وجوہات ہیں، ان کے اندر ڈفرینسز کیا ہیں. تو میں انہی چیزوں کے بارے میں سوالات بھی اکثر پوچھتا رہتا تھا. لیکن ظاہر ہے انسان جتنا مرضی علم حاصل کر لے، علم کی جو ہے وہ کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ سیکھتا ہی چلا جاتا ہے. تو میں بھی آہستہ آہستہ علم سیکھنا شروع میں نے کر دیا. انہی 40 دنوں کے دوران ایک اہم واقعہ آیا. وہ یہ تھا کہ ایک دن ہم تعلیم میں بیٹھے ہوئے، وہ ایک صبح ایک کتاب ہوتی ہے، اس کو وہ پڑھ کے سناتے ہیں، اور اس کے اندر مختلف احادیث ہوتی ہیں، اور اچھی اچھی باتیں اس میں لکھی ہوتی ہیں، اور اس سے انسان کا کافی ایمان بنتا ہے. اور اس کتاب کا نام تھا فضائل صدقات. اور اس کے اندر میں نے سنا کہ کوئی حدیث تھی، اور اس حدیث کے بعد لکھا ہوا تھا کہ آپ کی جو ہے وہ بیوی آپ سے مال میں کم ہونی چاہیے، اور اگر وہ کم نہیں ہوگی تو اس کی نظر میں آپ ذلیل ہو گئے. اور لکھا ہوا تھا کہ شادی سے ریلیٹڈ چیزیں لکھی ہوئی تھیں، اور لکھا تھا کہ آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ سے عمر میں کم ہونی چاہیے، اور 3 4 اسی طرح کی چیزیں لکھی ہوئی تھیں. تو یہ سنتے ہی میرے ذہن میں بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی تھی وہ تو ان میں مال سے بھی زیادہ تھیں اور عمر میں بھی زیادہ تھیں. تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے جو ہے وہ جا کے فوراً یہ بات ہائی لائٹ کی. اور بائی دا وے یہ فضائل صدقات صفحہ نمبر 606 کے اوپر موجود ہے. اگر آپ لوگ اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ فضائل صدقات صفحہ نمبر 606 کھول کے پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے جب یہی چیز پوچھی جماعت والوں سے تو مجھے اس کا جو ہے وہ جواب نہیں ملا. ایک بھائی نے کہا یہ بتائیں گے، تو دوسروں نے کہا نہیں یہ بتائیں گے. تو بار انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی. ان میں سے ایک نے مجھے کہا کہ یہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے تھے، اور 2 نفل پڑھ کے وہ یہ کتاب کی ہر جو ہے وہ حدیث لکھتے تھے. اور وہ تو میں نے کہا یار ایسا تو نہیں ہو سکتا، اگر انہوں نے پڑھے بھی ہیں نفل تو یہ تو اللہ کے نبی کی زندگی کے خلاف ہے. اللہ کی نبی تو ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں. ایک رائے آپ کی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کنوکشن سے ایک چیز لکھ ڈالو کہ نہیں اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، تو یہ چیز میرے ذہن نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. بہرحال مجھے 40 دنوں نے فائدہ تو بہت دیا، لیکن یہ ایک چیز میرے دماغ میں پھنس چکی تھی. تو میں نے سوچا کہ اس کی کھوج نکالتے ہیں کہ شاید مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. اگر مجھے نہیں آ رہی تو میں اس کو سمجھ لوں، لوگوں کے پاس جاؤں، علماء سے پوچھوں. تو میں نے مختلف علماء سے پوچھنا شروع کر دیا، لیکن کسی نے بھی اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے. ایک دفعہ میں شب اتوار پہ گیا. یہ ایک تبلیغی جماعت کی گیدرنگ ہوتی ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے ماشاءاللہ اس سے بھی. تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ یار مجھے یہاں کا کچھ سینئر بندے سے مجھے ملواؤ. تو وہ وہاں کے مدرسے کے استاد تھے، انہوں نے مجھے ان سے ملوایا. تو میں نے یہی چیز ان کے سامنے رکھی. میں نے کہا اس میں ایسے لکھا ہوا کتاب میں جو تبلیغی جماعت جو ہے وہ پڑھتی ہے اور اس کو لے کے چلتے ہیں، تو اللہ کی نبی کی زندگی میں تو ایسے تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس دور کی عورتیں اور تھیں، آج کی دور کی عورتیں اور ہیں.
تو یہ بات تو مجھے بالکل اچھی نہیں لگی، اور میں نے کہا بھائی دین جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے تک کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ تب کی عورتوں کے لیے اور دین تھا، آج کی عورتوں کے لیے اور دین ہے۔ تو وہاں سے مجھے فیل ہونے لگ گیا کہ بھئی یہ تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ بہرحال میں نے سوچا کہ میں مزید اس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی دوران مجھے پتہ لگا کہ میرے ایک پھپھا ہیں، ان کی جو بھانجی ہیں وہ مولانا طارق جمیل کی بھابھی ہیں۔ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میری ملاقات کروا دیں مولانا طارق جمیل سے، اور وجہ یہی تھی ملاقات کی کہ میں ان سے یہ سوال پوچھوں۔ بہرحال اللہ نے کیا، میری ان سے ملاقات سیٹ ہو گئی، اور میں اسلام آباد سے فیصل آباد چل پڑا مولانا طارق جمیل سے یہ سوال پوچھنے، اور میں وہاں پہ پہنچا، اور تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد مولانا طارق جمیل آئے اور ان سے ملاقات ہوئی، اور ان سے میں نے سب سے پہلے یہ سوال پوچھا، اور میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی کی زندگی تو کچھ اور بتا رہی ہے اور اس میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ میرے کان ترس گئے تھے اس چیز کو سننے کے لیے کہ یہ غلط ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں تھا میری گیدرنگ کے اندر، جو دیندار لوگ تھے جن کے ساتھ میرا انٹریکشن تھا۔ تو مولانا طارق جمیل نے تو فوراً کہہ دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور بہت ہی میرے دل کو تسلی ہوئی۔ پھر انہوں نے مجھے ایک قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، جس کا ترجمہ کچھ ایسے بنتا تھا کہ اگر تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں سے بڑھ گئیں یا زیادہ ہوں گی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور انہوں نے پھر مجھے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن ہم سے نہیں مانگی، 50% پاسنگ مارکس رکھے ہیں، 50% سے اوپر چلے جاؤ گے تو کامیاب ہو، اور نہ ہی تو پرفیکشن اس دنیا میں ہوتی ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے۔ میرے لیے بہت بڑی تسلی تھی۔ تو لیکن میں نے پھر ان سے پوچھا کہ یہ پھر چیز کتاب میں سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ چیز ایسے نہیں نکل سکتی، جو مصنف ہوتا ہے کتاب کا اس کی اجازت کے بغیر اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال کافی حد تک میں مطمئن ہو گیا، اور مجھے پتہ لگ گیا کہ میں ٹھیک تھا، اللہ کی نبی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اسی ملاقات میں نے مولانا طارق جمیل سے پوچھا کہ مختلف جو ہیں اسکالرز ہیں، ان کی آپس میں رائے ڈیفرنٹ ہے، تو بندہ کس کس کو سنے، کس کی مانے؟ تو پھر مولانا طارق جمیل نے ایک بڑا اچھا جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالوں کے جواب دیے اور اعتراض پہ خاموشی اختیار کی۔ تو اس وقت تو مجھے یہ بات اتنی سمجھ نہیں آئی، لیکن اب مجھے بات کی سمجھ آ چکی ہے کہ آپ سوال پوچھو، یا آپ کے دماغ میں جو بھی سوال ہے، جو اسکالر آپ کے سوال کو جواب دے رہا ہے آپ اس کی مان لو، اور اگر آپ اس اختلاف کرتے ہو تو اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، اس پہ تو بس خاموشی ہے۔ بہرحال اس دوران مجھے ایک چیز کا پتہ لگ گیا کہ نتھنگ از پرفیکٹ۔ مجھے اور فرقوں کے بارے میں ان کی خامیاں تو بہت پتہ تھیں، کیونکہ مجھے جو میری گیدرنگ تھی انہوں نے مجھے بتایا ہوا تھا یہ ایسے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں، ان میں یہ غلطیاں، ان میں یہ غلطیاں، تو مجھے جو ہے پتہ لگ گیا کہ بھائی جن کے اندر میں اٹھ بیٹھ رہا ہوں یہ بھی جو ہے پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو یہاں سے میرے ذہن کا تالا آپ کہہ لیں کھل گیا، اور اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ کون کس فرقے سے بات کر رہا ہے۔ جو اسکالر میں دیکھوں میں اس کو سنتا رہا، اور میں نے اپنا مائنڈ اوپن کر لیا ہر چیز کے لیے، اور میں نے ریسرچ کرنی شروع کر دی۔ میں نے جب سوچا کہ مجھے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تو میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، میں کون سی کتاب پڑھوں۔ یوٹیوب پہ تو میں سنتا ہی ہوں لوگوں کو، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ جو علم کا ذریعہ ہے مجھے وہاں سے شروع کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ میں کسی کی کتاب پڑھوں، میں کیوں نہ قرآن پڑھوں ترجمے کے ساتھ۔ تو میں نے جو ہے قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیا، وہ بھی ترجمے کے ساتھ، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں قرآن ترجمے کے ساتھ، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، ان کی سیرت، یہ دو کتابیں جب تک میں نہیں پڑھ لیتا میں اور لوگوں کی کتابیں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ جو علم ان دو کتابوں کے اندر موجود ہے وہ کسی اور کتاب کے اندر موجود نہیں ہو سکتا۔ تو کیوں نہ ڈائریکٹ ہی علم کو حاصل کیا جائے، بجائے اس کے کہ نچلے سورسز سے میں حاصل کروں۔ تو یہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور آج تک میں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے ابھی تک مکمل نہیں کیا، لیکن آپ دعا کریں کہ میں اس کو جلد مکمل کر لوں۔ ان سب واقعات کے بعد میں اپنے دین کے اوپر چلنے میں کافی کنسسٹنٹ ہو گیا پہلے کی نسبت، اور بلکہ آپ کہہ لیں کہ مجھے لگا شاید کہ میں پہلے سے بہتر ہو گیا ہوں، کیونکہ جب انسان اپنے ایمان کے ایک اگلے ذریعے پہ جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید میں بہت آگے چلا گیا ہوں، لیکن اس کو کیا معلوم کہ اس سے آگے بھی کتنی چیزیں موجود ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلے پارٹ میں بتاؤں گا، اور جانے سے پہلے ایک علامہ اقبال کا شعر آپ لوگوں کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اب انشاءاللہ ہم کوشچن آنسر سیشن کریں گے۔ جنید خالد پوچھتے ہیں، عاقب بھائی آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کے لیکچر سنے ہیں؟
جی جنید بھائی بالکل سنے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں ان لیکچرز کے بارے میں بات کروں گا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ بیلا ہور پوچھتی ہیں، کافی عرصے سے یہ سوال ذہن میں ہے، میں تنگ ہوں، باقی کچھ دن ایمان پیک پہ رہتا ہے اور پھر کچھ دن گر جاتا ہے، ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں، ان کا احساس بھی ہوتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، لیکن جیسے ان کو روکا نہیں جا رہا ہوتا مجھ سے، اور پھر اللہ سے توبہ کرتے ہوئے بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایمان ایک جیسا کیوں نہیں رہتا؟ بیلا جی میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ تو ہر مومن کی کہانی آپ سنا رہی ہیں کہ ہر انسان، ہر مسلمان کا ایمان اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے، اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے، اور جو فرشتے ہیں ان کا تو ایمان ایک ہی طرح رہتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کے تابع دار رہیں گے۔ تو اگر ہم بھی ایک جیسے ایمان میں رہ جائیں تو پھر انسان بنانے کی اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ پھر اللہ فرشتے ہی بناتا رہتا۔ تو انسان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان ایک بڑی کمپلیکس چیز ہے، اس کا ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں نے بہت سوچا ہے۔ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، میں انشاءاللہ اس کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا، تو آپ چینل کو فالو کرتی رہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو مزید میں ڈیٹیل انشاءاللہ بتاؤں گا، اور آپ باقی سبسکرائبرز کو بھی انشاءاللہ۔ کاشش شی پوچھتے ہیں، پلیز شیئر وہ 3 تسبیحاں جو آپ کو بتائی تھی پلیز۔ ہاں جی، وہ پروفیسر رفیق نے مجھے دی تھی 3 تسبیحاں پڑھنے کو، وہ کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ وہ بتائیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تھی یا رحمان یا رحیم یا کریم، دوسری تھی یا ولی یا نصیر، اور تیسری تھی یا سلام یا مومن یا اللہ۔ یہ انہوں نے مجھے کہا تھا 300 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، لیکن یہی بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ تسبیحات کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے فرائض پورے نہیں ہو رہے، آپ اپنی نماز نہیں پوری پڑھ رہے 5 وقت کی، تو میرے خیال سے پہلے آپ کو اپنی نماز پکی کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر ان ذکروں میں اور مزید چیزوں میں جانا چاہیے۔ منور خان پوچھتے ہیں، کیا آپ کا عقیدہ سنی ہے یا ادرس کا؟ رپلائی ضرور کریں۔ جی عقیدہ میرا، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور قرآن کو مانتا ہوں، اور اللہ کے نبی کی احادیث کو مانتا ہوں، اور اللہ کے نبی کے جو اصحاب ہیں ان کو مانتا ہوں۔ تو اب مجھے نہیں پتہ اس کو کیا نام دینا چاہیے۔ بہرحال انہی چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کرنے کی کوشش کروں گا اپنی اگلی ویڈیو میں، تو آپ ضرور دیکھیے گا۔ IBM ALH نے کمنٹ کیا ہے، یو ڈیڈنٹ مینشن یور پیرنٹس ریئیکشن وین یو ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹارٹ سنگنگ اینڈ وین یو اسٹارٹ پریکٹسنگ اسلام۔ دیکھیں، دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ میں نے جب پریکٹس کرنا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ میرے گھر والے تھوڑے سے کنسرن ہوئے کہ یہ چینج ہو گیا ہے، اور کیونکہ آپ کو میں نے شاید پہلے بتایا ہے کہ بہت زیادہ پریکٹسنگ میری فیملی کے سارے ممبرز نہیں ہیں۔ میری والدہ الحمدللہ 5 وقت کی نمازی شروع سے ہی تھیں، تو لیکن ان کے علاوہ باقی لوگ اتنا دین کو پریکٹس نہیں کرتے تھے، تو وہ تھوڑے سے کنسرن تھے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ بلکہ ایک فنی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ میں جب تبلیغی جماعت والوں سے ملا تو مجھے پتہ لگا کہ شب اتوار پہ بھی جایا جاتا ہے، ایک ان کی گیدرنگ ہوتی ہے ویکلی، اور وہاں پہ پھر رات بھی گزارتے ہیں۔ تو میں نے جب اپنی امی سے بولا کہ میں نے وہاں جانا، تو وہ ایک دم پریشان ہو گئی، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا شاید اس چیز کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسے آپ نا لوگوں سے ملا کرو، تم جیسے نوجوانوں کو ڈھونڈ کے برین واش بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور ان کی بات ٹھیک بھی تھی، ہوتے ہیں کچھ تنظیمیں ہوتی ہیں ایسی جو یہ غلط کام کرتی ہیں، لیکن تبلیغی جماعت تو ایسا بالکل نہیں کرتی۔ لیکن یہ مجھے چیزیں سامنا کرنا پڑی، اور کافی مشکلوں سے مجھے انہیں کنونس کرنا پڑا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ان کو بھی نظر آ گیا کہ بھائی کوئی ایسی گڑبڑ والی بات نہیں ہے۔ جب میں ایک بہتر مسلمان بننے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن بس وہ ساتھ ساتھ اپنا وہ ان پٹ دیتے رہتے تھے جو ہر ماں باپ دیتے ہیں، وہ تو کبھی آپ روک نہیں سکتے، جو ان کو صحیح لگے گا وہ آپ کو کہتے رہیں گے، تو بس ان کو سنتے رہنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہوگی، اور آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا دیکھ کے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔